چارے کی دکان پر، کرانہ دکان پر، کبھی کہیں لے کے بھٹکتے رہے، جہاں امام گیا پیچھے پیچھے وارث کے، تو کہا ایسی نماز کی کیا نماز ہے؟ لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو تو ہر صحیح عقیدہ کی اتباع کرنی چاہیے کہ وارث پاک کا مرتبہ اور ہمارا مرتبہ اور ہے۔ تو اندازہ فرمائے تو بھائیو، ہم لوگ کیا ہیں؟ کسی نے حجاج سے کہا، او حجاج تو بھی ہمارا امام اور ابو بکر بھی قوم کے امام تھے، تو کتنا بدمعاش اور کتنے اچھے تھے۔ حجاج تھا بدمعاش تھا، لیکن حاضر جواب تھا۔ اس نے کہا تم ابو ہریرہ بن جاؤ، میں بھی ابو بکر صدیق جیسا بن جاؤں۔ جب تم ابو ہریرہ نہیں بن سکتے تو تمہیں ابو بکر صدیق جیسا امام کیسے مل سکتا ہے؟ بس میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب ہم وارث پاک نہیں بن سکتے تو ہمیں بھی ابھی اسے اشرفی میاں جیسا امام نہیں بن سکتا۔ سود کھاتے رہو گے، حرام کھاتے رہو گے، عورتوں پہ بدنظری کرتے رہو گے، اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو بازار اور ولیموں میں بے پردہ گھماتے رہو گے، اور پھر سوچو کہ ہمیں بھی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا امام مل جائے۔ تو بات ایسی ہے نا، جیسے ہم رہیں گے ویسے، جیسے ہم ویسے ہمارے امام، جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ویسے ہمارے مشائخ۔ ارے تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین محمود الہی تو ہے۔ پیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے خسرو بننا ہے۔ اگر تو اشرف سمنا بن جائے تو علاء الحق پنڈوی جیسا پیر ہوگا۔ کیا بات ہے، اگر تو اللہ اکبر قطب الدین بن جائے تو تجھے معین الدین غریب نواز جیسا پیر مل جائے گا۔ لیکن بات تو اتنی ہے نا، اصل کمی ہمارے اندر ہے اور ہم نظام لوگوں پہ رکھتے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، کیا بس بات ختم ہی کر دوں، اللہ اکبر، کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا، خدمت کر رہے تھے، اتنی دیر سے لائے بادشاہ کو کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا اور نماز، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا میں بکروں وقت میں عصر کی نماز پڑھوں گا؟ غصہ ہے۔ اب تک ذاتی دشمنی تھی، نصیر الدین نے ہر تکلیف برداشت کی، لیکن جب دین پر بات آئی، نماز ترک ہونے کی بات آئی، نماز قضا ہونے کی بات آئی، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی بات آئی، تو اس کے بعد کرتا تو پہنایا اور پہناتے ہوئے آنکھ میں آنسو لے کر باندھتے ہوئے کہا، باندھے نصیر کھولے دستار۔ یہ ولی کی زبان ہے، یہ ولی کی زبان ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ الحلقوم عبداللہ بود، اس کی بولی گویا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کا ولی بولتا ہے، مگر ولی کی زبان پر خدا کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ کس شان سے کہا، باندھے نصیر کھولے غسال، یعنی نصیر باندھ رہا ہے اور اس کو مرنے کے بعد اب غسل دینے والا غسال کھولے گا۔ دنیا نے دیکھا آج کے سورج کے بعد کل کا سورج غروب نہیں ہوا اور بادشاہ مر گیا، اس کی روح پرواز کر گئی، اس لیے کہ اب جان کی دشمنی کی بات نہیں تھی، اب اسلام کی دشمنی کی بات تھی۔ تو اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صفت ستاری اور صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ نہ عیب کھولتا ہے اور نہ ذاتی دشمنی کرنے والوں سے بدلہ لیتا ہے۔ دو صفات اس میں رسول اللہ کی ہوتی ہے، ایک صفت یہ کہ رسول اللہ رفیق ہے امت پر اور شفیق ہے امت پر۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کی امت پر رفیق بھی ہوتا ہے اور شفیق بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر چڑچڑا پن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ڈانٹتا نہیں، وہ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا، وہ لوگوں کو جھڑکتا نہیں، وہ امیر اور غریب میں فرق نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی محفل میں جہاں صدیق اکبر جیسے مالدار کو پہلو میں جگہ ملتی تھی، وہیں پر بلال جیسے غریب کو بھی پہلو میں جگہ ملتی تھی، عثمان غنی جیسے کو پیار ملتا تھا مالدار کو، تو ابو ذر غفاری جیسے غریب کو بھی پیار ملتا تھا۔ اسی طرح جیسے مصطفیٰ جان رحمت امت پر رفیق و شفیق تھے، جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے اندر بھی رفقت و شفقت کا انداز پیدا کر دیتا
دیتا ہے، وہ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، وہ شفقت دیتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ دو صفات اس میں صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ صادق ہوتا ہے، وہ مصدق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے۔ اور دو صفات فاروق اعظم کی ہوتی ہے، وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی برا کام کیا جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے، وہ برائی کو روک دیتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بری بات سے منع کرنا، یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ دو صفات اس میں عثمان غنی کی ہوتی ہے، ایک تو وہ دین کو سخاوت کرتا ہے اور رات کو عبادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی لوٹنے والا نہیں ہوتا بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ ہم نے ہر ولی کو لوٹتے نہیں بلکہ لٹاتے دیکھا ہے۔ ارے زمین کے اوپر رہتے ہیں تو بھی ان کے نام پر لوگ پڑھتے ہیں، اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں تو بھی ان کے لنگر پر ہزاروں کا گزارا ہوتا نظر آتا ہے۔ عثمان غنی کی دو صفات ہوتی ہے کہ وہ دن کا سخی ہوتا ہے، رات کا عابد ہوتا ہے، اور دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ جاہل نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم ہوتا ہے، اور وہ بہادر اور شجاع ہوتا ہے۔ مولا علی کیسے بہادر تھے؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اپنی خیبر کانپ جاتا ہے۔ پوری زندگی کبھی علی کے سپر کو کوئی گرا نہ سکا، لیکن مذہب نے ایسا وار کیا کہ مولا علی کی سپر گرا دی۔ ایک دن علی کی سپر گر گئی، علی نے سزا کیا دی کہ اس کے خیبر کے دروازے کو توڑ کر اپنی سپر بنا کر بنایا۔ علی سے سپر چھینو گے تو تمہارا دروازہ توڑ کر کے سپر بنائی جائے گی، اور اس کے بعد جب اٹھا کر کے پھینک دیا 70 لوگ مل کر بھی اٹھا نہ سکے۔ تو فرمایا دو صفات اس میں مولا علی کی ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے اور وہ عالم ہوتا ہے۔ اب یہ 12 صفات اگر آپ کو کسی میں دیکھنا ہے تو دماغ کے دریچوں کو کھول کر ماضی کے جھروکے میں جھانک کر دیکھو تو آپ کو اشرف الاولیاء کی تصویر ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Nah,